السلام علیکم میرے اسلامی بہن بھائیو، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اب ماہ رمضان کا بالکل اینڈ ہو گیا ہے اور ہمارے اوپر بہت سارے فرض حقوق عائد ہوتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسانوں کو بھی چاہیے وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات رکھے، دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے علاوہ تو کسی سے بغض نہ رکھے۔ اگر کسی سے بغض ہو تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے یا ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بغض رکھے، یعنی کسی سے نفرت کرے تو صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا جب کسی شرکس یا ظالم کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں؟ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری یا دنیاوی غرض نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور اگر کسی کے سے ہاتھ روکیں تو محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوق ہے، ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کرے اور اپنے قول و فعل سے اس کا اظہار کرے۔ مثلا اللہ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے انسان عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسروں کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ کی سب سے بڑی غالب صفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر ایک صفت رحمت پر زور دیا ہے۔ رحم کے زیادہ حقدار ہمیشہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بڑے عزت اور تکریم کے باعث۔ بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ بچوں کو مناسب تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا انہیں شفقت سے محروم رکھنا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی بجائے انہیں چھوٹی سی عمر میں جسمانی مشقت کے کاموں میں لگا دیا جائے۔ اس لیے ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ودیت سے بچنا چاہتے ہیں، یعنی غصے سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا معاشرہ بنایا ہے عدل و انصاف کے لیے کہ سب لوگ برابر ہیں، مساوات کا حکم دیا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس کے پاس تو زیادہ دولت ہے اس کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، اور جو ذرا کم ہوتا ہے اس کو ہم لوگ اس کو بس تھوڑا سا اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی اخوت کی بردباری اور اسلامی معاشرے کی تباہی کا ایک بڑا سبب یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو شخص کسی جھوٹے پر ناحق معاملے میں اپنی قوم قبیلے کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اپنی قوم کے ساتھ اپنے آپ کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھلائی اور نیکی کے کاموں میں قوم اور نسل یا زبان اور علاقے کی تفریق کے بغیر سچ اور حق کا ساتھ دیں، ناجائز کام میں کسی کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے معنی معلوم ہے؟ زکوٰۃ کے معنی ہیں، لفظی معنی ہیں پاک ہونا، نشوونما پانا اور بڑھنا۔ یہ مالی عبادت دین اسلام کا ایک رکن ہے جو ایک شخص نصاب مسلمانوں پر اپنے مال میں سے ایک خاص شرح کے مطابق فرض ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا ذکر ایک ساتھ کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، بار بار اس کا حکم آیا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے مال کو پاک کریں۔ ہمارا اور دیکھیں اسلام مطلب کہ قوانین اور اسلام کی باتیں اس طرح سے ہیں کہ ایک مطلب انہوں نے ایک برابری کا حصہ دیا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنے مال کی طرف دیکھیں تو ہم نے ہمارا کیا کہ ہم نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے،
اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ دوسرے بندے کی مدد بھی ہو جانی ہے، نہ ان کو محسوس ہو مال دینے والے کو، مطلب اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں تو دل تو سب کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے دل ذرا تھوڑے سے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ پیسے دینا انہیں مشکل دکھائی دیتا، اپنی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں کہ جی میری تو یہ ضرورت ہے، میں کیسے کروں گا، میرے پاس تو اپنے لیے نہیں، میرے تو اپنے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اس نے ایسا نظام بنا دیا زکوٰۃ کا کہ وہ ہم لوگوں نے ادا ہی کرنی ہے، اور ادا کرتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ نہیں ہوتا کہ ہم دے رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اپنے مال کو پاک کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز اور پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جب بعض لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی، جس کا اندازہ قرآن مجید کی احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی سزا خبر سنا دی جاتی ہے۔ قیامت کے دن سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں بتایا گیا، پھر ان کے ساتھ ان کے چہرے اور ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی، استغفر اللہ، اور کہا جائے گا یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے لائے ہو۔ اور جن لوگوں کو ہم لوگ مطلب دیکھتے ہیں نا کہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کو بھی صبر اور شکر کا پہلو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ صبر اور شکر ایک ایسے مطلب مسلمان کے ایسے اوصاف ہیں جو ایمان کامل ہونے کی دلیل ہیں۔ ان کے ذریعے انسان رنج، راحت اور خوشحالی، تنگ دستی میں ایک ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ دنیا کی زندگی میں انسان کے جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر کا اور شکر کا رویہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اجتماعی زندگی میں صبر شکر کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ شکر کی لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا احسان ماننا، زبان کھول کر اظہار کرنا، یعنی اس کا شکریہ زبان سے اظہار کرنا چاہیے۔ ان عنایات اور احساسات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں سب سے زیادہ شکر کے مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اور اس کی عنایات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں: زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس۔ نمبر 3، اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجاوری اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ قرآن مجید میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی ہے۔ فراوانی ان لوگوں کو مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اگر شکر کرتے رہو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنے آپ کو اس طرح سے ذلیل نہ کریں کہ ہمیں فطرانہ دے دیں، یا ہر بندے سے اپنی آپ ضرورت کا پرچار کرتے رہیں، یا ہر کسی سے یہ کہتے رہیں کہ مجھے زکوٰۃ دے دیں، مجھے زکوٰۃ دے دیں، مجھے پیسے دے دیں۔ اللہ پہ شاکر رہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ سب کی ضرورتیں جانتا ہے، اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے
کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے. اس لیے صرف ایک چھوٹی سی بات کرنی تھی کہ آپ لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنے آس پاس ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو اپنی ضروریات کا اظہار کسی سے نہیں کرتے، جو تنگ دست ہے، جو مجبور ہیں، اور وہ بھی لوگ جو حقدار ہیں ان کو تو مل ہی جانا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن جو لوگ لالچ میں آ جاتے پھر زیادہ ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کریں، اپنا فضل کریں. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پہ اپنی رحمتوں کے سائے کریں. اور آنے والی عید پہ یہ جو زکوٰۃ اور یہ جو فطرانے کے یہ جو ہیں معاملات، یہ صرف اسی لیے ہیں کہ تمام لوگ خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں. فطرانہ دیتے ہوئے بھی آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو فطرانے کے حقدار ہیں، کہ ان لوگوں کو دیا جائے کہ جن کے پاس نہیں ہے، نہ کہ صرف ہے یہ ہو کہ جن کو ایک بندے نے دیا پھر ہر بندہ کہہ دیتا جی وہ فلاں فلاں جو ان سے نا ان کو دے دیں. بانٹ کے دیں، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے گھر والوں کے، اپنے رشتہ داروں میں سب کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کو بانٹ کے سب کے ساتھ چل کے اس عید کی خوشیوں کو دوالا کریں اور اپنے مال کو پاک کریں. اور یہ فطرانہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو احسان مندی کے طور پہ اللہ شکر الحمدللہ اور اپنی زندگی میں سے کچھ حصہ غریب لوگوں کو دیتے ہیں.